بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ کو اسکرین میں اندھیرا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مواقیت صلاۃ کو سمجھیں گے کہ اوقات نماز کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ اوقات نماز داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے سورج کا طلوع ہوتا ہے۔ سورج جب سے طلوع ہوتا ہے تو یہ جیسے ایک بالکل روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ جیسے روشنی ہلکی سی آتی ہے، اس روشنی کو فجر کہتے ہیں۔ پھر جب یہ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کو یہ طلوع آفتاب کہتے ہیں، فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورج جب اوپر اٹھتا ہے تو سورج کے اوپر اٹھنے سے جو معاملات آتے ہیں وہ سائے کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں۔ سائے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے مشرق سے سورج نکل رہا ہے تو سایہ یہ سامنے آتا جا رہا ہے، اور سایہ اس بوتل کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بوتل کا جو سائز ہے وہ 14 سینٹی میٹر ہے۔ جیسے جیسے سورج اوپر آتا ہے ویسے جیسے یہ سورج اوپر آیا ہوا ہے ویسے یہ سایہ جو ہے وہ بالکل سورج اس کے سر پر آیا تو سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ بہت سے علاقے ہوتے ہیں جو خط استوا پہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو سایہ اصلی ہے وہ اس کی شکل یہ ہوتی ہے، سایہ اصلی کی شکل یہ ہوتی ہے۔ پاکستان، سعودی عربیہ وغیرہ خط استوا پر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا سایہ اصلی تقریباً اس حساب سے بنتا ہے، اور اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو یہ سایہ اصلی تقریباً 8 سینٹی میٹر بن رہا ہے ہمارے اس نقشے کے اندر۔ تو یہ سایہ اصلی ہے۔ جب تک سایہ اصلی 8 سینٹی میٹر تک رہتا ہے اس وقت تک یہ زوال کا وقت رہتا ہے، اور زوال کے وقت کے بعد پھر یہ سایہ اس ایریے تک جاتا ہے، اور اس ایریے تک جانے کے بعد یہ سایہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ سایہ جو ہے وہ 8 سینٹی میٹر سے اوپر ہوا، یعنی اس کا جو سایہ اصلی تھا وہ 8 سینٹی میٹر تھا، 8 سینٹی میٹر سے اوپر ہوا تو یہ مثل اول شروع ہو گیا، اور مثل اول اس وقت تک رہے گا کیونکہ اس کا سائز 14 سینٹی میٹر ہے، تو مثل اول اس وقت تک رہے گا جب یہ سایہ اصلی سے ہٹا کر 14 سینٹی میٹر تک رہے گا۔ تو یہ 14 سینٹی میٹر تک یہ سایہ اصلی ہے۔ سایہ اصلی کے بعد مثل اول ہے، اور یہ جو مثل اول ہے اس وقت تک ظہر کا وقت رہے گا، اور شوافی حضرات کے نزدیک جیسے ہی سایہ اس سے اوپر گیا، مثل اول سے اوپر گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں جب تک مثل ثانی تک رہے گا اس وقت تک ظہر کا وقت رہے گا، یعنی سایہ اتنا رہے کہ وہ ظہر کا وقت رہے۔ اور اس کے بعد جب سایہ بڑھنے لگتا ہے تو سورج غروب کی طرف جاتا ہے، اور غروب کی طرف جاتے یہ سورج غروب ہوتا ہے، اور غروب ہوتے ہی اس طریقے سے روشنی آتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔